بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وچ شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ایک طرف پاک افغان جنگ ہو رہی ہے تو دوسری جانب فیلڈ مارشل کی صدر مملکت سے ملاقات بھی ہو رہی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ نے ساری رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے حلف اٹھا لیا ہے. اس کے ساتھ ٹی ایل پی کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے، جبکہ بھارت مار کھا کر بھی اشتعال انگیزیوں سے باز نہیں آ رہا ہے. حکومت بہت سارے اندرونی اور بیرونی چیلنجوں سے نبرد آزما ہے. کیا ان چیلنجوں سے نبٹ پائے گی اور عوام کے سامنے سرخرو بھی ہو پائے گی؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے نامور سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب مظہر بلال صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. جناب مظہر بلال صاحب، دہشت گردی کے خلاف جنگ افغانستان تک جا پہنچی ہے. کیا اس جنگ سے وہ نتائج حاصل کر پائیں گے جو کہ حاصل ہم کرنا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ شاید وہ نتائج حاصل کر پائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے لوگ گوریلا جنگ کے بڑے باہر ہیں. وہ نہ برطانیہ کے قابو آئے، نہ روس کے قابو آئے، نہ امریکہ کے قابو آئے. تو ہم نے کس طرح صبر کر لیا کہ وہ ہمارے قابو آئیں گے. وہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے اور کم از کم ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ بارڈر ہمارا محفوظ ہے. اس لیے بھی محفوظ کرنا ضروری ہے کہ مشرق میں ہمارا ایک بڑا دشمن جو ہے بھارت، وہ بیٹھا ہوا ہے اور ظاہر ہے اس نے ہم سے مار کھائی ہوئی ہے. وہ اپنی خفت مٹانے کے چکر میں ہوگا، اور اگر وہ اپنی خفت مٹانے کے چکر میں ہے، جو یقیناً وہ ہے، تو ہمیں باقی بارڈرز کو گرم کرنے سے گریز کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دوسرے طریقوں سے علاج کیا جا سکتا ہے. آپ بجائے وہاں گولیاں برسانے کے، اس میں پھر دیکھیے نا، جب آپ گولیاں برساتے ہیں تو بہت سے انوسینٹ پیپل جو ہے وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس سے نفرت بڑھتی ہے. تو ہمیں نفرت کے کھیل سے گریز کرنا چاہیے. ہماری سوسائٹی میں پہلے ہی آپ کو پتہ ہے اتنی تقسیم ہے، کہیں صوبائی تعصب ہے، کہیں لسانی تعصب ہے، کہیں مذہبی تعصب ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم وہ نتائج حاصل کر سکیں گے جہاں دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں فیل ہو گئی. ہاں، دہشت گردوں کو روکنا چاہیے. ہمیں اس سلسلے میں اپنی جو بارڈر سیکورٹی ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے. ہمیں اپنے بارڈر کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ دہشت گرد نہ آ سکے. اور سول علاقوں میں آپریشن جو ہے وہ سویلین اداروں ہی سے، پولیس سے اور سی آئی ڈی سے، ان سے کروانا چاہیے تاکہ ایک خوف کی علامت جو ہے وہ بھی نہ رہے. اور میرا نہیں خیال کہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا کوئی مشکل کام ہے. جب آپ سیل کر دیں گے انہیں ہر طرف سے تو وہ سرنڈر کریں گے. ان کے پاس اور چارہ کوئی نہیں. باقی بارڈر کو محفوظ بنانا ہر ملک کا حق ہے. ہم بھی محفوظ کر سکتے ہیں. انڈیا نے دیکھیے نا، ہمارے سارے بارڈر پہ باڑ لگا رکھی ہے، انہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے اپنا بارڈر. تو ہم بھی اپنا بارڈر محفوظ کر سکتے ہیں، ہمیں کسی نے روکا تو نہیں. جنرل باجوہ کے دور میں اچھا مظہر بلال صاحب، یہ پاک افغان جنگ کے پیچھے جو ہے یہ جو جھڑپیں ہو رہی ہیں، یہ واقعی دہشت گردی ہے یا کوئی ڈوم اور کا مطالبہ بھی پورا کیا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے یہ بڑی طاقتوں کا ایک کھیل ہے. اس میں آپ دیکھیے نا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بیبی ہے نیتنیاہو، یہ روتا تھا اور کہتا تھا مجھے اسلحہ بھیجو، تو میں نے اس کو اسلحہ دیا اور اس نے وہ اسلحے کا بہت شاندار استعمال کیا. اور اس کے بعد ہمارے وزیر اعظم نے پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی تعریفیں کی، خوش آمد کی حد کر دی. اور اب وہ خوش آمد دنیا بھر میں
جو ہے وہ پاکستان کے لیے ندامت کا باعث بنی ہوئی ہے. لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں. اس وقت بھی جب وہ خوشامد کر رہے تھے معافی چاہتا ہوں, آپ نے دیکھا نہیں کہ اس وقت بھی اٹلی کی جو وزیر اعظم تھی انہوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا, وہ ہنس رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور برطانیہ کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے بھی اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ خود مجسمہ حیرت بنا ہوا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو. ایسا ہی ہے. اب انٹرنیشنلی یہ ہے کہ دیکھیے افغانستان میں چائنا کی ایک بڑی انویسٹمنٹ ہے. چائنا نے وہاں ریلوے ٹریک بھی بچھایا ہے, مزید منصوبے جو ہیں وہ جاری ہیں. ایران کے ساتھ ان کی صلح ہے طالبان حکومت کی, اور ظاہر ہے روس چین یہ ایک آپ کہہ لیں کہ کردار ہے یا ایک ہی پارٹی ہے, یا آپ کہہ لیں یہ علاقہ اتحاد ہے. پاکستان بھی اس کا حصہ ہونا چاہیے ہے, لیکن اس میں ظاہر رکھنا ڈال دیا گیا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ بیگرام بیس جو ہے اس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. اب اگر وہ ایئر بیس جو ہے وہ کون لے کر دے گا؟ وہاں تو طالبان کی حکومت ہے اور وہ تو نہیں مانے گی. اب دوسرا اس کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ ایک جنگ چھیڑی گئی ہے, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ مداخلت کریں گے اور صلح کریں گے اور ایک اور جنگ رکوانے کا کریڈٹ دینے کی کوشش کریں گے, جو کہ وہ پہلے کہ میں یہ غزہ کے بعد جو ہے وہ اب واپس جا کر پاک افغان جنگ بند کراؤں گا. وہ اس لیے کروائیں گے. یاد ہوگا ہمارے ناظرین کو بھی کہ امریکیوں نے ہمیشہ ان سے مذاکرات کیے طالبان سے. تو کیا وہ یاد نہیں کہ کس طرح وہ واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس میں طالبان سے ملے, پھر ابھی حال ہی میں دوحہ میں جو مذاکرات کیے گئے وہ امریکیوں نے کیے نا. تو طالبان سے یہ نہیں ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں کرتا, وہ مفادات کا ایک کھیل ہے. میرا خیال ہے کہ چونکہ پاور جو ہے وہ ایشیا میں شفٹ ہو رہی ہے اور نیا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ بھی ایشیا ہی سے لاگو ہوگا, اور پاکستان اس کا بڑا ایک اہم کردار ہوگا اور روس بھی اس میں اہم کردار ادا کرے گا. پاکستان کی یقیناً اس وقت یہ قیادت تو نہیں ہوگی, قیادت پاکستان میں بدل جائے گی اور ایک ایسی قیادت آئے گی جو اس بلاک کا حصہ بنے گی, جو ایشیا کا مضبوط بلاک ہوگا جس میں چین, روس, ایران, پاکستان اور افغانستان شامل ہوں گے. اچھا, ایک طرف تو صدر ٹرمپ آفر کروا رہے ہیں, دوسری طرف بانی پی ٹی آئی بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر پے رول پر اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے پے رول پر جو ہے رہائی دیں تو میں پاک افغان امن جو ہے وہ قائم کروا سکتا ہوں. دیکھیے جی, بانی پی ٹی آئی جو ہے, میں معافی چاہتا ہوں آپ کے ناظرین سے, آپ سے بھی کہ مجھے نزلہ ہوا ہے, فلو ہوا ہے, تو میں بار بار مجھے رومال یوز کرنا پڑتا ہے. دیکھیے بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ باقی سیاستدانوں کی نسبت زیادہ محب وطن ہے. میں اس لیے انہیں زیادہ محب وطن کہتا ہوں کہ ان کی بیرونی دنیا میں کوئی جائیداد نہیں, جبکہ ہمارے بہت سے سیاستدانوں نے پاکستان سے لوٹ مار کر کے بیرونی دنیا میں جائیدادیں بنا رکھی ہیں. میں محب وطن انہیں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ انہیں بھی بہت سی آفرز تھیں کہ بیرون ملک چلے جائیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں میرا وطن, میں تو اس کو چھوڑ کے نہیں جاتا. میں محب وطن ان کو اس لیے بھی زیادہ کہتا ہوں کہ جب کوئی ذمہ دار عہدے پہ آپ چلے جائیں نا, جب جو شناخت ہوتا ہے ملک کی, جیسے آپ وزیر اعظم بن جائیں, صدر بن جائیں, گورنر, وزیر اعلیٰ یا وزیر بن جائیں, آپ کے پاس ایک ملکی عہدہ ہوتا ہے. تو انہوں نے جو ہی ان کو ملکی عہدہ ملا تو انہوں نے مذہبی لباس نہیں پہنا, پھر انہوں نے ہمیشہ شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ پہن کے ہی گئے, اور وہ وائٹ ہاؤس گئے یا ماسکو گئے, جہاں بھی گئے انہوں نے اپنی قومی شناخت کو برقرار رکھا. جس طرح انڈیا میں آپ دیکھیے کہ جواہر لال نہرو جو تھا وہ دھوتی کرتا پہنتا تھا, اوپر ویسٹ کوٹ پہنتا تھا,
اسی طرح اندرا گاندھی پہنتی تھی ساڑی. اس کے بعد آپ دیکھیں راجیو گاندھی دیکھیں, اٹل بہاری واجپئی دیکھیں, نرسمہ راؤ دیکھیں, یا منموہن سنگھ دیکھیں, یا ان کے جو حالیہ وزیر اعظم ہیں نریندر مودی, ان کو دیکھیں, تو وہ ہمیشہ اپنی شناخت کے ساتھ جاتے ہیں. بلکہ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں, جو ایک کیریئر ڈپلومیٹ رہے ہیں, 35 سال انہوں نے سفارتکاری کی ہے, اب وہ وزیر ہے جے شنکر, لیکن جہاں بھی وہ جائیں گے وہ اپنے لباس میں جائیں گے, اس لیے کہ لباس آپ کی شناخت ہوتا ہے. ہمارے مثال ہے یہ عرب ممالک, وہ اپنے جبے پہن کے چلے جاتے ہیں جہاں بھی جانا ہو. ایسے ہی. لیکن ابھی جو ہماری گورنمنٹ ہے اس میں جو لوگ ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے اس طرح لباس پہنتے ہیں جیسے وہ پیدا ہی لندن میں ہوئے ہوں, اور وہاں پاکستان کی شناخت کی بات نہیں کرتے, بلکہ خوش آمد اور ٹی سی پروگرام ہے اس کے تحت بات کرتے. تو عمران خان نے, یہ جو بیسک سوال ہے آپ کا, عمران خان نے ایک گڈ جیسٹر کے طور پر بات کی ہے, ایک محب وطن کے طور پر بات کی ہے کہ میں اپنے ملک کے اس بارڈر کو محفوظ بنا سکتا ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ طالبان میری بات مانے گی, افغانستان کی موجودہ حکومت جو ہے وہ میری بات مانے گی, اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ بارڈر محفوظ. تو اس میں میرا خیال ہے ایک اچھی بات ہے, اگر حکومت کو چاہیے, چونکہ طالبان سے بات کرنے کے لیے بھی ان کے پاس کوئی بندہ موجود نہیں ہے. آپ دیکھیے نا ان کی سفارتکاری. یہ مظہر اللہ صاحب, یہ آفر تو مولانا فضل الرحمان نے بھی کروائی ہے. دیکھیے مولانا فضل الرحمان نے آفر کروائی ہے, لیکن ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان کی سارے طالبان بات نہ مانتے ہوں. ٹھیک ہے. چونکہ مولانا صاحب پہ آپ کو یاد ہے کابل میں حملہ بھی ہوا تھا, جی ہاں, اور جو موجودہ قیادت ہے پاکستان کی حکومت کی, اس میں 2 وزراء کو افغان حکومت نے ویزا جاری کرنے سے انکار کیا ہے. وہ تو اب یہ واپس لے لیا تھا, ہم نے ویزا لگوایا نہیں ہے, وہ تو یہ اب جسٹیفائی کر رہے ہیں. جو آپ کا پاسپورٹ جو 96 نمبر سے 103 پہ آ گیا ہے, وہ بھی آپ نے خود ہی کر لیا ہوگا, ہمیں تو نہیں پتا. ٹھیک ہے. جو آپ کو آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ نے $11 ارب کا پیر چھپایا ہے, وہ بھی آپ نے خود ہی کر لیا ہوگا. سارے خود ہی کرتے ہیں آپ. مظہر اللہ صاحب انہوں نے تو 1.2 کا پھر ارب کا ڈالر کا دے دیا قرضہ. جی وہ ایک طرف تو باتیں کرتے ہیں, دوسری طرف قرضے بھی دے جا رہے ہیں ان کو. نہیں, جب تک اپنے بندے کو دیکھیے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ایک وزیر خزانہ آیا تھا جو شاید پیورلی پاکستانی تھا. وہ جنیدہ دور میں ایک وزیر بنے تھے, میاں یاسین بھٹو. جی جی. باقی آج تک جتنے بھی لوگ آئے وہ آئی ایم ایف کے پینل سے ہی آئے یا ورلڈ بینک کے پینل سے آئے. میں آپ کو ایک مزیدار واقعہ سناتا ہوں, میں نام نہیں کسی کا لوں گا, ظاہر ہے وہ نوکریوں میں لوگ ہوں گے, ہو سکتا ہے ریٹائرڈ ہو گئے ہوں. وہ امریکہ کا ایک ڈیلیگیشن آیا پاکستان, ظفر اللہ جمالی پرائم منسٹر تھے. تو جو پاکستان کا کوئی افسر تھا جو بھی پروٹوکول کا, وہ ظاہر ہے اس ڈیلیگیشن کو دیکھ کر اس نے کہا جی وہ امریکن ایمبیسی چلے گئے. تو وہاں جو ان کا اس کو کہا کہ آپ اس سائڈ پہ بیٹھ جائیں. تو میں نے کہا میں باہر بیٹھ جاتا ہوں. اس افسر نے کہا ہوگا کہ وہ باہر بیٹھ جاتا ہے. انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں, آپ دور ہی بیٹھے ہیں, کون سی ہماری باتیں سن رہے ہیں. وہ باتیں کر رہے تھے آپس میں امریکہ سے. یہ جو پرائم منسٹر ہے نا ظفر اللہ جمالی, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, اس پہ تنقید کر رہے تھے. تو اس میں ان کی ایک نے کہا کہ وائی ناٹ شوکت عزیز, وہ ہمارا آدمی ہے, تو اس کو آگے لے آتے ہیں. تو انہوں نے پھر امریکن ایمبیسڈر سے کہا کہ ٹاک ٹو پرویز مشرف, کہ ہمارا بندہ جو ہے اس کو پرائم منسٹر بنانا ہے. تو اس افسر نے جا کے اپنے محکمے کے اپنے سینئر کو کہا یار یہ میں نے بات سنی ہے. اس نے کہا چپ خاموش رہو, تو نے یہ بات سنی نہیں.
تو 3-4 مہینے بعد جب یہ سسٹم شروع ہوا تو اسی سینئر افسر نے اس جونیئر کو بلایا، وہ یاد ہے تو نے مجھے 3-4 مہینے پہلے ایک بات سنائی تھی، وہ ٹی وی پر خبر چل رہی ہے کہ شوکت عزیز کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے. ٹھیک. تو یہاں تو یہ کام ہوتا ہے. اب اورنگزیب صاحب بھی آپ کو پتا ہے کہاں سے آئے ہیں، کون ان کو لایا ہے، ورنہ یہ حکومت تو ڈار صاحب کو بنانا چاہتی. ڈار صاحب بھی ظاہر ہے ان کے ہیں، لیکن ڈار صاحب کے بارے میں جو انٹرنیشنلی ادارے ہیں نا مالیاتی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ہمیں چیٹ کرتا ہے. جب ان کو چیٹ کر دیا جائے تو وہ پھر اعتبار نہیں کرتے. ٹھیک. تو پاکستان میں اب آپ مجھے ایک طرف کہتے ہیں مفصل بات کریں اور دوسری طرف معاملات ایسے چھیڑ دیتے ہیں. وہ شعیب جو تھا، جو ایوب کا وزیر خزانہ تھا، اب دیکھیں اس کا کوئی عوام سے تعلق نہیں تھا. ٹھیک. اور شعیب جو ہے وہ چینی اس وقت کی مہنگی ہوئی تھوڑی سی، تو تنخواہوں کا بھی کمی تھی، تو وہ سیکریٹریٹ جا رہا تھا. تو یہ جو کلرک اور دوسرے ملازمین ہیں، انہوں نے ہڑتال کی ہوئی تھی اور احتجاج اور نعرے لگا رہے تھے اور چمچائی ہوئے چمچائی ہوئے. تو اس نے کہا شعیب نے اپنے سٹاف افسر کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو افسر بڑا پاکستانی بیوروکریٹ بڑا چلاک افسر تھا، حالانکہ وہ جونیئر افسر تھا. اس نے کہا سر یہ کوئی کٹلری کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اوکے ٹھیک ہے. تو پاکستان میں تو اس طرح کے وزیر خزانہ رہے. پھر آپ کو یاد ہے کہ وہ موین قریشی کے والد کی قبر کو کیا ڈھونڈا کدھر ڈھونڈا. وہ شیخ رشید صاحب بیان بھی کرتے ہیں کہ وہ ڈی ایس پی نے جو بھی رولا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی کی قبر پہ قطبہ لگا کے. اور یہاں موین قریشی اور یہ شوکت عزیز، معافی چاہتا ہوں، ان کے ایڈریسز بھی یہ لکھے گئے وزیر اعظم مستقل پتہ. اب آپ اس طرح کے لوگ جب رہیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ غلامی کی زنجیروں میں ہیں، جکڑے ہوئے. آپ کی چھٹی نہیں ہوئی، ابھی آپ کو آزادی نہیں. اچھا، جب آزادی ملنے کی بات آتی ہے تو آج کل اپنا مظہر اللہ صاحب صدر مملکت کے ساتھ بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، چیف صاحب کی بھی ملاقات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم بھی مل رہے ہیں، اور اس کی حوالے سے بڑی افواہیں گردش کر رہی ہیں. آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ یہ ملاقاتیں کس حوالے سے ہو رہی ہیں؟ یہ واقعی پاک افغان جنگ کے حوالے سے یا بیرونی سفارتی حوالے سے، پالیسی کے حوالے سے ہو رہی ہیں، یہاں کے ایکسٹینشن کے حوالے سے ہو رہی ہیں، یا اگلا کوئی نیا عمل بنایا جا رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ فلاں حوالے سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، فلاں حوالے سے ہو رہی ہیں، لیکن اصل میں یہ ملاقاتیں ایکسٹینشن کے لیے ہوا. میں فلاں حوالے سے اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو پاک انڈیا جنگ کا پتہ ہے نا؟ جی جی. جب ہوئی ہے پاکستان کو اس میں فتح بھی ملی. جی جی. تو ہمارے وزیر اعظم صاحب تو پتہ نہیں رات کو 2 بجے نماز پڑھ لی انہوں نے فجر کی، اور اس کے بعد وہ 2:30 بجے سوئمنگ پول میں بھی چلے گئے. جی جی. تو وہ تو بھائی جنہیں کون پوچھتا ہے جنگوں میں؟ جنگ جنہوں نے کرنی ہے وہ کرتے ہیں. اس ایک واقعے سے آپ اندازہ لگا رہے نا کہ کتنا وزیر اعظم پاکستان کو اس میں لیا گیا تھا. وہ بھی انہوں نے کہا کہ اب میں کیا کروں، تو اس طرح کا ایک چیز چھوڑ دی کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ فجر کی نماز کس وقت ہوتی ہے. میں 2 بجے نماز پڑھ کے فجر کی تو میں سوئمنگ پول پہ چلا گیا. ٹھیک ہے. تہجد پڑھی میرا نہیں خیال اپنا مظہر اللہ صاحب اصل میں تہجد پڑھی تھی، منہ سے فجر نکل گیا. چلو جی، میں تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے وزیر اعظم تہجد گزار ہے. نہیں وہ تو ہے نا، اور نماز تو پابندی سے پڑھتے ہیں، وہ تو ہم نے خود بھی دیکھا دونوں بھائیوں. بڑی اچھی بات ہے
جو ان کا پچھلا ریکارڈ ہے اس میں تو دیکھیے بہت سی بیوروکریٹس کے گھر ٹوٹے ہیں. تو اب چلو اگر تہجد وہ پڑھتے ہیں تو شاید لوگوں کے گھر محفوظ ہو جائیں. اچھا جی, اچھی بات ہے. جی محفوظ ویسے نہیں ہو رہے. اب تو ان کے دور حکومت میں لوگوں کا ویسے ہی چادر چار دیواری کا قدر پامال ہوا ہے بڑا. پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپریشن مرید کے جو ہے وہ کہاں ڈیزائن ہوا, کس کے حکم پر ہوا, اور اب یہ کریک ڈاؤن کس کے حکم پر ہو رہا ہے؟ شاید صاحب مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کس کس نے حکم کیا, لیکن آپریشن تو ہوا ہے. اور یہ جو ان کے ذرائع ہیں ٹی ایل پی کے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دھکیلا جا رہا تھا لاہور سے باہر نکالنے کے لیے ہم پر پریشر تھا. اور شاید وہ ہمارے ساتھ کچھ اسی طرح کا کرنا چاہتے تھے, اور انہوں نے کیا. اور دیکھیے اسلام آباد سے بھی فورس آئی, اسلام آباد سے ایک آئی جی بھی آئے, پنجاب کے آئی جی بھی گئے, تو حکم تو کوئی ڈانٹا ہوگا. اور یہ اس دن ہو رہا تھا جب شرم الشیخ میں ابراہم ریکارڈ پہ بڑے سائن ہو رہے تھے, تقریب ہو رہی تھی. مجھے اختلاف ہو سکتا ہے ٹی ایل پی کی طرز سیاست سے, کیونکہ ماضی میں وہ لوگوں کا مذاق اڑاتے رہے جن پر سیاسی دباؤ آیا, یا جو لوگ جن پر لاٹھی چارج ہوا یا شیلنگ ہوئی یا فائرنگ ہوئی, اس کا مذاق وہ اڑاتے رہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کے ساتھ صرف وہی جماعت کھڑی ہوئی جن کا انہیں مذاق اڑایا. انہوں نے مذمت کی, انہوں نے تعزیت کی, انہوں نے اپنی اسمبلی میں فاتحہ خوانی بھی کی, اور وہی پارٹی کل جمعے کے دن احتجاج کرنے جا رہی ہے اس سارے سانے پہ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر سانے ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں کو سزا مل جاتی, اس میں دیکھیے ملک کے ہمارے بہت سے ادارے بھی آئیں گے, وہ سوالیہ نشان بنیں گے کہ اگر وہ سانے ماڈل ٹاؤن کے کرداروں کو سزا ہونے دیتے, وہ 11 سال ہو گئے اس کو, اور ان کو قرار واقعہ سزا مل جاتی, تو نہ کوئی 9 مئی ہوتا, نہ کوئی 26 نومبر ہوتا, نہ آزاد کشمیر میں لاشیں گرتی, نہ یہ سانے مرید کے ہوتا. اب ایک امریکی صحافی نے یہ دعویٰ کیا ہے, اس کا دعویٰ یہ ہے کہ 1000 سے زائد افراد جو ہیں وہ وہاں ہلاک ہوئے ہیں, مار دیے گئے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ کیا اس کا نام گڈ گورننس ہے کہ لوگوں کو مار دو؟ آسٹریلیا میں کتنے لوگ نکلتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, نیوزی لینڈ میں نکلتے ہیں, برطانیہ میں, امریکہ میں, اٹلی میں, اسپین میں, بہت سے ملکوں میں نکلتے ہیں. وہاں کی حکومتیں تو نہیں مارتی لوگوں کو. پنجاب حکومت پابندی لگانے کا سوچ رہی ہے جی اس جماعت پہ. بالکل سوچے جی, پابندی لگائیں, لیکن پابندی کس بیس پہ لگائیں؟ ٹھیک ہے بیس پہ بنا لیں گے, تو اگر آپ یہ رواج ڈال دیں گے پابندیاں لگانے کا, تو پاکستان میں ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ جو گڑھا آپ کسی کے لیے کھودتے ہیں اس میں خود گرتے ہیں. کوئی بات نہیں, لگائیں پابندی. اچھا مظہر اللہ صاحب, اس شور شرابے میں خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ تمام رکاوٹوں کے باوجود منتخب ہو گئے, یہ معجزہ کیسے ہو گیا اپنا مظہر اللہ صاحب؟ دیکھیے یہ کوشش تو کی گئی, جی پہلے کوشش کی گئی, 3 آپشن دیے گئے علی میر گڈھا پور کو, وفاقی حکومت یا جو بھی پس پردہ کردار تھے, انہوں نے کہا کہ آپ استعفیٰ نہ دیں.
کچھ نہیں ہوگا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو علی مین نے کہا نہیں، میرے قائد نے کہا استعفیٰ دے دو، میں استعفیٰ دوں۔ دوسرا آپشن دیا گیا کیا آپ اسمبلی توڑ دیں؟ اس نے نہیں کر سکتا، میرے قائد نے استعفے کو کہا اسمبلی توڑنے کا نہیں کہا۔ تیسری جو بات تھی وہ یہ کی گئی، اچھا آپ اسمبلیاں بھی نہ توڑیں، آپ استعفیٰ بھی نہ دیں، آپ پر زیادہ یہی مسئلہ بنتا ہے نا کہ آپ اپنے قائد سے مل نہیں سکتے، پابندی ہے، ملنے نہیں دیا جاتا، تو چلو یہ کرتے ہیں کہ آپ کی ملاقات ریگولر شروع ہو جائے گی، تو آپ اپنے قائد کو راضی کرنے کی کوشش کریں کہ بس مجھے رہنے دیں، نہ کریں یہ کریں۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں یہ کوشش بھی نہیں کروں گا، میں استعفیٰ کروں۔ استعفیٰ دے دیا۔ وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ پہلے انہوں نے کہا جی ٹائپ شدہ استعفیٰ جو 8 اکتوبر کو دیا، پھر جی ہاتھ سے لکھا دے، اس نے ہاتھ سے لکھ کے بھی 11 اکتوبر کو دے دیا۔ پھر جی وہ گورنر صاحب فورینسکس کے ماہر بن گئے، انہوں نے کہا جی سائن بھی ملتے، فلانا نہیں ہوتا۔ حالانکہ شاہد صاحب اس سلسلے میں کورٹ کی بڑی واضح ڈائریکشن 1976 میں سپریم کورٹ میں کیس ہاشم خان پہ نام آیا کہ گورنر استعفیٰ قبول کیسے کرے، کیا ہے، لیت و لال سے کام لے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح ڈائریکشن دی کہ گورنر استعفیٰ روک ہی نہیں سکتا، ہولڈ بھی نہیں کر سکتا، اسے قبول کرنا پڑتا ہے۔ پھر یہ 2013 میں جسٹس ناصر الملک بنام خیبر پختونخوا یہ کیس آیا، اس میں بھی عدالت نے کہا کہ گورنر آئینی عہدہ ہے، سیاسی نہیں، وہ وہاں سیاست چمکانے کی کوشش نہ کرے اور استعفیٰ قبول کرے اور وہاں کسی پارٹ کا حصہ نہ بنے، اور اسمبلی اور یہ جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہے یہ خالصتاً سپیکر کا معاملہ ہے، وہ دیکھیں۔ اچھا، پھر لاہور ہائی کورٹ کا 2022 میں چودھری پرویز لائی کا کیس، اس میں بھی یہی۔ اب آپ کو یاد ہوگا پھر جی میں جی حلف نہیں لوں گا، آپ کو یاد ہے کہ جب عمر سرفراز چیمہ حلف نہیں لے رہے تھے حمزہ شہباز سے، تو راجہ پرویز اشرف سپیکر قومی اسمبلی، سپیکر پنجاب اسمبلی بھی نہیں، سپیکر پنجاب اسمبلی بھی نہیں، لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی نہیں، قومی اسمبلی کا سپیکر نے آ کے ان سے حلف لیا۔ تو ماضی میں یہ مسائل جب موجود ہیں، وہ اس لیے پھر پشاور ہائی کورٹ نے۔ اچھا، دوسرا آپ دیکھیے اب عدالتوں کے ساتھ مذاق کیسا ہے کہ ایک طرف آپ حصہ بنتے ہیں اس سسٹم کا، اس پروسیس کا، یعنی 4 لوگ تھے جنہوں نے وزارت اعلیٰ کے لیے کاغذات جمع کرائے، اور سہیل آفریدی نے کرائے پی ٹی آئی کی جانب سے، یعنی آزاد پی ٹی آئی تو وہ آزاد کی ہے نا، الیکشن کمیشن بھی اس میں، الیکشن کمیشن کا کردار بھی خوفناک رہا، اس نے آزاد کر دیے بندے کے جی بندے توڑ لو۔ اب جے یو آئی کی طرف سے مولانا لطف الرحمان اور پیپلز پارٹی کی جانب سے ارباب زرق اور نور لیگ کی طرف سے سردار شاہ جہاں یوسف جو وفاقی وزیر ہے حاجی یوسف صاحب، ان کے ساتھ آتے ہیں۔ آپ نے کاغذات جمع کرایا، سیکروٹری ہوئی، اور پھر آپ کورٹ میں چلے گئے، یعنی آپ ایک سسٹم کا حصہ بنتے ہیں اور اسی کے خلاف کسی کے کہنے پر کورٹ میں چلے گئے، اور پھر اس دوران بندے توڑنے کی بھی کوشش ہوئی، اور جنید اکبر خان کو کہنا پڑا کہ میڈیا کے روبرو کہ ایک بندہ بھی نہیں ٹوٹ سکتا، ایسا ہی ہے، جو ٹوٹے گا ہم اس پہ زمین تنگ کریں گے۔
تو یہ میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت اور ان کے پس پردہ کرداروں کی ناکامی ہے. لیکن اس اور وہ ناکامی سیل سے افریدی بن گئی. مظہر اللہ صاحب، اس ناکامی سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ اگر اہل سیاست نہ چاہیں تو کوئی بھی قوت ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر یہ ان کے ساتھ شریک کار نہ بنے تو. بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، بہت اچھی بات کی ہے. سبحان اللہ، آپ کے منہ میں گھی شکر. پاکستان کے مسائل اس وجہ سے شروع سے 78 سالوں میں سیاستدان ہی اعلی کار بنتے رہے. اگر وہ باتیں نہ مانتے تو پاکستان میں کبھی مارشل لا نہ آتا، کبھی ڈکٹیٹرشپ نہ آتی، ہمیشہ جمہوریت رہتی. بھٹو کس کی باتیں مان رہا تھا؟ کیوں نہیں شیخ مجیب کو تصدیق کر رہا تھا؟ اسی طرح بے شمار مسالے ہیں. تو پاکستان میں سر ان مثالوں کے نتیجے میں ہی آج بے اختیار ہو کے ہاتھ کٹوا کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں نا جی. جی ہاں. اور یہ جو دیکھیے سہیل افریدی بنا ہے نا یار، یہ جو دو خاندان ہیں شریف اور زرداری، یہ تو کسی اور کو آنے نہیں دیتے. وہ جب یہ ان کے لیڈر پیدا ہوئے تو وہ ان پارٹیوں میں تھے، وہ بیچارے بوڑھے ہو گئے اور اب ان کے پیچھے نعرے لگاتے ہیں. ایسے ہی ہے، انہیں موقع نہیں ملا. لیکن مظہر اللہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ اس بندے کو جو کہ عام آدمی ہے، عام لوگوں میں سے آیا ہے، عام عوام کا نمائندہ ہے، اس کو رہنے دیا جائے گا اور اس کو کام کرنے دیا جائے گا؟ بالکل رہے گا، کیوں نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، آرڈر تو ڈالیں گے. ہاں ایک بات ہے، خبر آپ کو ایک دیتا ہے. جی جی. وفاقی حکومت یہ سوچ رہی ہے، یہ جو صدر سے ملاقات ہوئی اور وزیر اعظم سے، اس میں ایک بات آئی ہے سر کہ سہیل افریدی سے جان چھڑانے کا ایک طریقہ ہے کہ وفاقی حکومت قومی اسمبلی اور سینٹ سے ایک چیز منظور کرائے. وہ چیز یہ ہے کہ فاٹا کا انضمام ختم کیا جائے. ٹھیک. فاٹا کا پرانا سٹیٹس بحال کیا جائے. ایک تو سہیل افریدی چونکہ فاٹا کا ہے تو اس سے جان چھوٹ جائے گی. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو مائنز اینڈ منرل والا چکر ہے وہ وفاق کے اندر آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو وہ جو وعدے کیے کرائے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. اور ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ 50 کروڑ ڈالر کے معدنیات دیے بھی جا چکے ہیں. تو یہ اگلے 4-5 روز میں کرنے جا رہے ہیں. جی اگر یہ لٹ کسوٹ کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہے تو ہمارا نیب کدھر ہے، ہمارے ادارے کدھر سوئے ہوئے ہیں؟ یار آپ شاید صاحب یا تو بڑے سادہ آدمی ہیں، پڑھے لکھے تو آپ ہیں لیکن مجھے لگتا ہے بڑے سادہ ہیں. یار تھانے دار کی مرضی کے بغیر چوریاں کدھر ہوتی ہیں؟ ایسا ہی ہے. آپ پنجاب سے ہیں، واقف ہیں. جی جی. جس تھانے میں بھی قتل ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، پولیس کو پتہ ہوتا ہے اس کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اچھا چور نہیں، چور جب تھانے دار بھی مظہر اللہ صاحب چور تھانے دار ہے اور اس کی مرضی سے چوری ہو رہی ہے تو غدار کے سرٹیفکیٹ دوسروں کو باندھتے جا رہے ہیں. تھانے دار کی مرضی سے چوری ہو رہی ہے، تفتیشی بھی تھانے دار کی مرضی کا ہے. جی جی. اور جو قاضی
قاضی ہے وہ بھی تھاندار کی بات مانتا ہے. ٹھیک ہے. بس یہی ہے. تو پھر ملک کا مستقبل کیا ہے؟ پھر تو افغانستان بھی دھمکیاں دے گا، پھر تو بھارت مار کھا کے بھی تو ساری دھمکیاں پھر دیں گے، اور ہم صرف کھڑے ہو کے خوش آمدید کر کے جگہ صحیح کرواتے رہیں گے. نہیں، ملک کا مستقبل بڑا روشن ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں اچھے لوگ ہیں، برے لوگ تھوڑے عرصے کے لیے آتے ہیں. برائی کی عمر طویل نہیں ہے، ٹھیک ہے. ختم ہو جائے گی. جھوٹ کی عمر طویل نہیں ہے، ختم ہو جائے گی. ظلم کے نظام کا سسٹم زیادہ دیر نہیں چل سکتا، ختم ہو جائے گا. چونکہ ظلم کی بنیاد پر کوئی حکومت نہیں چل سکتی، انصاف کی بنیاد پر چل سکتی ہے، خواہ وہ عالم کفر ہی کیوں نہ ہو. اس لیے پاکستان کا مستقبل بہت اچھا ہے، برائٹ ہے. اب بھی پاکستان کے اداروں میں بہت اچھے لوگ ہیں، محب وطن ہیں، اپنے ملک سے وفا کرتے ہیں. انہیں یہ لوٹ مار کا کھیل برا لگتا ہے، انہیں یہ انسانیت سوچ سلوک برا لگتا ہے. انہیں یہ جو چادر چار دیواری کا مقدس پامال ہوتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. پاکستان میں بہت اچھے لوگ ہیں، محبت کرنے والے ہیں پاکستان سے. تو برے لوگوں کی حکمرانی جلد ختم ہو جائے گی، اچھے لوگ آ جائیں گے. لیکن آپ درست فرماتے ہیں کہ ملک قائم ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو محب الوطن ہے، جو ملک کا درد رکھتے ہیں، اور جہاں بھی بیٹھے ہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. لیکن آپ کب تک یہ وقت طویل، یہ رات طویل ہوتی جا رہی ہے، آپ کب صبح کی امید جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ کب تک اس ملک میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، کوئی اس اندھیرے میں روشنی کی کرن نمودار ہو سکتی ہے، ایک دفعہ پھر صبح نمودار ہو سکتی ہے؟ یہ تبلیغ بات والے ایک ذکر کرتے ہوتے ہیں چلا، جی جی چلا لگانا، ٹھیک. 40 دن. 40 دن کا لگا. ٹھیک ہے. جی جی. ہاں، تو بس آج سے آپ گرنا شروع کر دیں. ایک چلے کی بات ہے، اس چلے کے اندر اندر ہو جائے گا بہت کچھ. بہت شکریہ محمد اللہ صاحب، آپ کی طبیعت ناساز ہونے کے باوجود آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت بہت ایک بار پھر شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.